حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش منایا جاتا ہے کرسمس کے نام سے 25 دسمبر کو۔ تاریخ اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 300 سال تک کوئی تصور نہیں تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یوم پیدائش منانے۔ آپ کے صحاباری، آپ کے جو صحابہ کرام تھے ان میں سے کسی نے نہیں منایا۔ 300 سال تک کرسمس کا کوئی تصور نہیں۔ 300 سال کے بعد کچھ لوگوں نے یہ بدعت شروع کر دی اور انہوں نے کہا کہ صاحب ہم عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش میں، جو کٹر قسم کے لوگ تھے اس زمانے میں ہوتے تھے کٹر وہابی ہم جیسے، تو وہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا تم نے سلسلہ شروع کیا، اس کا تو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں کہیں ذکر نہیں، یہ دن منانے کا سونے صاحب کیا حرج ہے، کوئی ایسی بری بات تو ہے نہیں، ہم اس میں جمع ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کریں گے، ان کی تعلیمات کو یاد دلائیں گے، تو ذرا لوگوں میں کچھ شوق ذوق پیدا ہوگا تعلیمات پر عمل کرنے کا، تو ہم کوئی برائی کا کام تو کر نہیں رہا، کوئی گناہ کا کام تو کر نہیں رہا، یہ کہہ کر اور سلسلہ شروع کر چنانچہ شروع اسی طرح ہوا کرسمس کہ جب 25 دسمبر کا دن آتا تو چرچ میں ایک اجتماع ہوتا، ایک پادری صاحب کھڑے ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور آپ کی سیرت بیان کر دیتے اور اللہ اللہ فیصلہ اسی طرح شروع ہوا بے ضرر معصوم طریقے سے۔ لیکن بعد میں یہ ہوا کہ بھائی یہ تو ہم نے تقریر تو بڑی کرا دی لیکن بڑی خوش قسم کی ہوئی، اور نتیجہ یہ کہ جو نوجوان لوگ ہیں، جو ذرا شوقین مزاج لوگ ہیں وہ تو آتے نہیں، تو اس کو ایسا کرو کہ ذرا اس کو ایک ایسی شکل بناؤ کہ ذرا دلچسپ بن جائے، لوگوں کی لیے دلکش ہو۔ تو وہ دلچسپ بنانے کی خاطر اس میں کیا ہوا کہ بھائی اب ذرا کچھ اس میں موسیقی شامل کر لو، تو موسیقی کے اوپر نظمیں پڑھی جانے لگی، وہ موسیقی آ گئی، اور صاحب یہ موسیقی سے بھی کام نہیں چل رہا، تو اب کیا کریں، پھر کچھ ناچ گانا شامل کر لو، اب وہ ناچ گانا بھی ہو گیا، یا کچھ ایسے ہنسی مذاق کے کھیل تماشے شامل کر لو، وہ بھی ہو گئے۔ اب ہوتے ہوتے وہ کرسمس جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا بیان کرنے کے نام پر شروع ہوا تھا، اب وہ ایک عام جشن بن گیا، جیسے عام دنیاوی جشن ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ اس کے اندر سبھی کچھ دنیا کے خرافات اس میں ناچ گانا، اس میں موسیقی، اس میں شراب نوشی، اس میں قمار بازی، اس میں جوا، اس میں اور دنیا بھر کی ساری خرافات اس کے اندر شامل ہو گئی، اور ہوتے ہوتے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پیچھے رہ گئی۔ اور یہ اب آپ دیکھ لیجیے کرسمس جب آتا ہے مغربی ممالک کے اندر کیا طوفان برپا ہو، اور سب ہو رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ دین بھیجا ہمارے پاس، وہ انسان کی نفسیات اور اس کی چوریوں سے واقف، وہ جانتے تھے کہ اگر اس کو ذرا سا سوچا دیا گیا کہ کہاں سے کہاں بات کو پہنچائے، اس واسطے یہ دن منانے کا کوئی تصور ہی نہیں رکھا، نہ حضور کی سیرت میں، نہ صحابہ کرام کی سیرتوں میں، نہ اکابر امت کی سیرت میں۔ بالکل اسی طرح جیسے کرسمس میں ہوا تھا 300-400 سال کے بعد کسی بادشاہ کے دل میں خیال آ گیا کہ بھئی عیسائی لوگ مناتے ہیں یوم پیدائش عیسیٰ علیہ السلام کا، تو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ منائیں، اس نے شروع کر دیا یہ مولود میلاد۔ اس طرح چل کر یہ آغاز ہوا۔ شروع میں یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ میلاد النبی ہوگا، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان ہوگا، کچھ نعتیں پڑھی جائیں گی، یہ ہوگا۔ اب ہوتے ہوتے دیکھ لو کیا ہو رہا ہے کہ یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ 1300 سال گزرنے کے باوجود الحمدللہ اس درجہ نبوت نہیں پہنچی جیسے عیسائیوں کے پہنچ گئی۔ لیکن اب بھی ذرا دیکھ لو کہ سڑکوں پہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح شبیہیں کھڑی کی ہوئی ہے روضہ اقدس کی، کس طرح کعبہ شریف کی شبیہیں کھڑی کی گئی ہے، کس طرح لوگ اس کے اوپر طواف کر رہے ہیں، کیسے اس کے گرد ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کس طرح چراغاں کیا جا رہا ہے، اور کس طریقے سے جھنڈیاں لگائی جا رہی ہیں، اور گویا معاذ اللہ معاذ اللہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا کوئی جشن نہیں ہے، جیسے کہ عام ہندوؤں کے اور عیسائیوں کے جشن ہوا کرتے ہیں اس طریقے سے اس کو منایا جائے۔ تو ساری وہ خیال آ کر رفتہ رفتہ اندر جمع ہو گئی، اور اس سے بڑی خرابی یہ کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے دین کے نام پر، سب کچھ ہو رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مقدس پر، اور
یہ سوچ کر کے بڑا ثواب کا کام ہے، یہ بڑا اجر کا کام ہے، یہ سوچ کر ہو رہا ہے. اور آج بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا حق ادا کر دیا. آج 12 ربیع الاول کو چراغاں کر کے اپنی عمارتوں کو روشن کر کے اپنے راستوں کو سجا کر ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کیا. یہ دماغ میں بات آ رہی. وہ پوچھو گے دین پہ عمل نہیں کرتے؟ جی ہمارے یہاں تو میلاد ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش پر یہ چراغاں ہوتا ہے، تو یہ دین کا حق ادا. تو بھائی یہ سب جو ہے طریقہ، یہ اسلام کا طریقہ نہیں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، آپ کے صحابہ کرام کا طریقہ نہیں. اگر اس میں کوئی خیر ہوتی تو صحابہ کرام صدیق اکبر اور فاروق اعظم عثمان غنی علی مرتضیٰ اس سے چوکنے والے نہیں تھے. ہمارے والد صاحب قدس اللہ سرہ یہ ایک مثل سنایا کرتے تھے، بنیے سے سیانہ سو باولا. یعنی جو آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں بنیے سے زیادہ سمجھدار ہوشیار ہوں تجارت میں، اور میں اس سے زیادہ تجارت جانتا ہوں اور اس سے زیادہ ہوشیار ہوں، جو یہ دعویٰ کرے وہ باولا، وہ پاگل ہے. حقیقت میں بنیے سے زیادہ سیانہ نہیں ہو سکتا تجارت میں، بنیے سے سیانہ سو باولا. تو ہمارے والد صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام سے زیادہ عاشق ہوں اور صحابہ کرام سے زیادہ محبت رکھنے والا ہوں، وہ حقیقت میں پاگل ہے، بیوقوف ہے، احمق. صحابہ کرام سے بڑا عاشق، صحابہ کرام سے زیادہ محب کوئی نہیں ہوتا. ان کا حال یہ تھا کہ نہ جلوس ہے، نہ جلسہ ہے، نہ چراغاں ہے، نہ جھنڈی ہے، نہ سجاوٹ ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ زندگی میں رچی اور بسی ہوئی. ان کا ہر دن سیرت طیبہ کا دن، ان کا ہر لمحہ سیرت طیبہ کا لمحہ، ان کا ہر کام سیرت طیبہ کا کام.